میں تھوڑا سا قارون کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم وقت ملا تو دوسرے واقعات کی طرف۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے، جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہتے کہ کل عدم، تو یہ 5000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا، اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ۔ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں، ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی۔ جی بھائی، اچھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں۔ پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے۔ عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو قارون بھی کیا ہوا، جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا۔ تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع کرو، بھئی یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے؟ دیکھو تواضع کا مطلب یہ، تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور، بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کہاں، خاکسار ہے مجھے کہاں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس، میرے پاس یہ کوالٹی ہے، نعمت ہے، تو کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں، تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا جو بچہ تھا نا، انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا۔ گدھ جانتے ہیں وہ جو مردار کھاتا ہے، اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے، سر کے بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے گدی کے، مردے نکال کے کھاتا ہے وہ۔ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے، اس کی شکل بھی خوبصورت۔ اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شیر کی شکل بھی کیسی ہے؟ شیروں والی، اور گیدڑ سالہ حرکتیں جیسی گیدڑوں والی، تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا۔ کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے؟ کتے جیسی ہوتی ہے۔ تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں حرکتیں کتے جیسی ہیں اس کی۔ کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں۔
تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے، شکار، اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ، اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ. تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا، اس کی مادہ کا انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، شاہین ہوں. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی.